وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قابل صدر محترم، سامعین کرام و مہمانان اعظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے دل کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عدم استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے اتھاہ سمندر میں غرق و سرگرداں اور پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا خیر و نبی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے، ان کے کن کن گوشوں کے نو کی زبان پر لاؤ، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کرو اور ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کرو، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤ یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤ۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستاں تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا، پتھر اور زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس زمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو۔ نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن وہ پوچھا کر باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا، حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ تو حضرت مولانا نانوتوی نے عجیب بات بیان فرمایا کہ مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پکڑے یہ پھانسی دے دے، میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم 3 دن میں روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی سنت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ، کیا عشق رسول تھا۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر انگریزوں کے خلاف ظلم و استبداد کو روکنے اور اسلام کی تحفظ کی خاطر یش مال کی تحریک چلائی تھی، جب ان کا 1921 میں شہر دہلی میں حکیم اجمل خان کے یہاں انتقال ہوا، جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا، غسل کرانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد تھے، لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میرا استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس راز کو فاش کرنے سے منع کیا تھا۔ حضرت میرے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی کو انگریز تہخانے میں لے جاتا اور کمر سے کپڑا اتار کر
گرم سلاخوں پر کپڑے اتار کر ہڈیوں کی سوا کوئی چیز باقی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا دل دہل اٹھا، لوگ رو پڑے اور انگریز کے جج نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ انگریز کے حق میں فتویٰ دیا ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ انگریز میں نے آج بھی فتویٰ دیا ہے اور کل بھی فتویٰ دوں گا۔ میں اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔